بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں۔ آج کی یہ ویڈیو امید ہے تھکے ہوئے اور مایوس کیمیادانوں کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ قبل مجھے مری جانے کا اتفاق ہوا۔ تو چونکہ مجھے بوٹیوں کے ساتھ قدرتی طور پر بہت لگاؤ ہے، تو وہاں پر یہ والی بوٹی جو آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو یہ نظر آئی۔ اس کے پتوں پر سرخ رنگ کے داغ تھے، نیز اس کی ڈنڈیاں بھی انتہائی سرخ تھیں۔ اس وجہ سے بوٹی نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو میں بوٹی کے پاس بیٹھ کر اسے چیک کرنے لگا۔ ایک ڈنڈی توڑ کر جب اس کا عرق دیکھا تو اس کا عرق یعنی رس سرخ رنگ کا تھا۔ پس مجھے یہ بوٹی قیمتی لگی تو میں نے تقریباً 2-3 تولہ کی مقدار میں اس کی کونپلیں اور پتے توڑ کر محفوظ کر لیے اور واپسی پر اپنے ساتھ لے آیا۔ اس بوٹی کو توڑنے سے پہلے میں نے اس کی کچھ پکچر لے لی تھیں جو اس وقت آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ واپسی پر جب میں گھر آیا تو میں نے یہ پکچر فیس بک پر بنے ہوئے اپنے ایک گروپ الکیمیا میں پیش کیں اور دوستوں سے پوچھا کہ اس بوٹی کا کوئی نام جانتا ہو تو بتائے، خصوصاً مری کے احباب اگر اس بوٹی کا نام جانتے ہوں۔ تاہم بہت زیادہ تحقیق و تفتیش کے بعد بھی اس کا کوئی نام نہیں مل سکا، تو سب دوستوں نے، گروپ کے دوستوں نے اس کا نام میرے نام پر زمانی بوٹی تجویز کر دیا۔ اسی وجہ سے آج تک یہ زمانی بوٹی کے نام سے ہی چلی آ رہی ہے۔ تاہم آپ دوستوں میں سے کوئی اسے جانتا ہو اور اس کا طبی نام پتہ ہو تو ضرور کومنٹ میں بتائیے گا۔ تو خیر، گھر میں آ کر میں نے اس کو خوب چٹنی کی طرح کوٹ کر نگدا بنایا۔ یہ تقریباً 2 سے 3 تولہ نگدا ہوگا اندازاً، اور اس میں 1.5 تولہ شنگرف کی ایک ڈلی رکھ کر کروسیبل کھٹالی میں بند کر کے اوپر ڈھکن دے کر بغیر گل حکمت کیے اس کو تقریباً 2.5 سیر کی آگ دی۔ آگ کے ٹھنڈا ہونے کے بعد جب کھٹالی کو کھولا تو یہ دیکھ کر جی خوش ہو گیا کہ یہ پوری کی پوری پڑی ہوئی تھی، بلکہ اس کی کلموں سے اگر ایک بال برابر یا بال جیسی کچھ کلمیں نیچے پڑی تھیں تو وہ بھی پوری اور باوزن تھیں، یعنی اس میں سے کوئی آدھا چاول وزن بھی ضائع نہیں ہوا، پوری کی پوری قائم نکلی تھی۔ تو یہ سیاہ رنگ میں نکلی، پیسنے پر سرخ رنگ میں صفوف بنا۔ اب تجربہ اس طرح کیا کہ 1 تولہ تانبا لے کر اس پر اس شنگرف مذکورہ کا تقریباً 1 ماسہ صفوف طرح کیا۔ طرح کرنے کے بعد تانبا کی اس طرح کی شکل آئی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی 1 گرام شنگرف نے تانبے کے رنگ کو قدرے سنہری کر کے خوشنمائی بخشی۔ تو سوچا کہ چلو اس تانبے کو لیبارٹری کراتے ہیں۔ تو شہر جا کر جب لیبارٹری کرائی تو اس کی رپورٹ آپ کے سامنے یہ بما ثبوت کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً 11 گرام سے کچھ اوپر ٹوٹل وزن تھا، جس میں سے 377 ملی گرام کمپیوٹر نے خالص گولڈ بتایا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں شنگرف کا پارا تھا جو 1 گرام میں موجود تھا اور یہ گولڈ میں کنورٹ ہوا ہوگا۔ آپ بھی اپنی رائے کومنٹس میں دے سکتے ہیں۔
تاہم پورا تانبا سونا نہیں ہو سکا بلکہ صرف 377 ملی گرام کمپیوٹر نے خالص گولڈ بتایا اس میں۔ تو دوستو یہ تھا میرا ایک ایسا تجربہ جو بظاہر بتانے کے قابل نہیں تھا، لیکن آپ حضرات سے شیئر کر دیا کہ کوئی مایوس کیمیادان اگر اس سے فائدہ اٹھائے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہ بوٹی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بوٹی ہے، یہ سرد پہاڑی علاقوں میں ملتی ہے گرمیوں کے موسم میں۔ تو ایک دوست نے جب مجھ سے تصویریں لیں تو اس کو کشمیر میں سے بھی یہ بوٹی مل گئی تھی۔ ہاں، ایک اور بات کا ذکر کر دوں، جہاں یہ بوٹی پائی گئی تھی وہاں اس کی ایک اور قسم بہت کثرت سے موجود تھی۔ اس بوٹی کا پھول سفید ہے جبکہ اس دوسری قسم کا پھول سرخ تھا، تاہم اس کی ڈنڈیاں سبز تھیں اور ان کا رس بھی عام پانی کے جیسا تھا، یعنی آبی رنگ کا رس تھا۔ اس وجہ سے میں وہ نہیں لا سکا، تو یہ بوٹی ایک دو پودے چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے سرخ رس ہونے کی وجہ سے میں یہ لے آیا تھا اور اس میں تجربہ کیا۔ آپ دوستوں کو اگر دوسری قسم بھی ملے، خصوصاً مری میں تو بہت زیادہ ہے، تو آپ اسے بھی تجربہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم میرا ذاتی تجربہ جو تھا، جو آپ کے سامنے بیان کیا، وہ اس سرخ ڈنڈی والی اور سفید پھول والی بوٹی کا تھا۔ تو یہ بوٹی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور نہایت ہی آسان طریقے سے گولڈ یعنی شمع بنانے کا نسخہ بھی، کہ اس میں نہ تو کوئی اکسیر ہے نہ کوئی تکلیف ہے، بس 2-3 تولہ نقدہ میں شنگرف رکھی، آگ دی اور تانبے پر طرح کر کے نہار کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ ضرور شنگرف کا پارا رنگین تیزابی ہو کر تینشین ملے گا۔ اور شنگرف باوزن قائم النار تو کہیں گئی نہیں، اور جو ساتھی اس سے آگے کوئی اکسیر بنانے کا کام جانتے ہوں ان کے لیے تو یہ سونے پر سہاگا ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بوٹی کی پکچرز آپ خوب دیکھ لیں، اور ایسے پہاڑی علاقے جو سرد ہوں وہاں تلاش کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ باہر سے لے کر گرمیوں کے موسم تک ضرور مل جائے گی۔ تو جو اس بھائی کو بھی خوش قسمتی سے ملے اور وہ تجربہ فرمائے اور کامیابی حاصل کرے، تو اس خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام، طالب دعا ڈاکٹر محمد زمان صابر۔